You don't need to be loud, popular, or perfect to be strong. Who grows quietly. Being quiet helps you build your personality strong. That's what I believe. Because when you stay quiet, when you don't get involved in any other person's life, that's the point you start focusing on yourself and build something for your own. Being quiet and alone sometimes feels very heavy, but trust me, ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम में आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं। इस टाइम पे आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी और की लाइफ में क्या हो रहा है, कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। आप सिर्फ खुद पर फोकस कर रहे हैं, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने में लगे हुए हैं। तो ये टाइम जो है, जब आप अकेले होते हैं, तो ये टाइम आना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिमान डज नॉट कंप्लेन एवरी टाइम लाइफ गेट्स हार्ड। यानी कि जब भी आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, अमूमन हो जाती है, बहुत ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल्स प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो आने के बाद हम सिर्फ कंप्लेन करना स्टार्ट कर दें कि हमारी लाइफ में ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों हैं या हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें दूसरों की लाइफ का नहीं पता होता कि वो क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं। हमें सिर्फ उनकी अच्छाइयाँ पता है, जो वो हमें दिखाना चाहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हमें वो पता है। अंदर के स्ट्रगल्स, अंदर का पेन, अंदर का वो लोग क्या चीज़ फेस कर रहे हैं, वो इंसान खुद बेहतर जानता है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ में कंप्लेन करना ख़त्म कर दें। हाँ, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन कम कर देना चाहिए कि हम हर चीज़ को लेकर कंप्लेन ना करें। सो व्हाट आइडियली शुड वी डू देन? फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें नमाज वक्त पर पढ़नी चाहिए, हमें अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाहे छोटे छोटे कदम लेके हम बढ़ें, लेकिन हमें काम करते रहना है, रुकना नहीं है। जब हम खुद को संभालना सीख जाते हैं, तो फिर हम खुद एक ताकतवर इंसान बन जाते हैं टाइम के साथ। स्ट्रगल्स हो गई, प्रॉब्लम्स, पेन हर किसी की लाइफ में होते हैं, बट व्हाट काउंट्स इज कि आप इस दौरान भी इबादत के लिए टाइम निकाल रहे हैं, कुरान के लिए, नमाज के लिए और नॉलेज हासिल करने के लिए। अगर इन चीज़ों में आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब आप ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं हासिल। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, बस फ़र्क इतना है कि हमें उनकी लाइफ के प्रॉब्लम्स दिख नहीं रहे होते, तो हमें लगता है कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी है। तो कंपैरिजन जो होता है वो कहीं ना कहीं आपको ख़त्म कर देता है। तो कंपेयर नहीं करनी चाहिए अपनी लाइफ किसी दूसरे के साथ। इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा मैंने ख्याल रखा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट फील हुई है अपनी लाइफ में, क्योंकि अब मैं किसी के बारे में नहीं सोचती हूँ और अब मैं अपनी लाइफ किसी के साथ कंपेयर नहीं करती हूँ। तो मुझे एक सेंस ऑफ रिलीफ रहता है कि ठीक है, जब मेरा वक्त आएगा तो अल्लाह ताला मुझे देंगे, अभी उनका वक्त है तो अल्लाह ताला ने उन्हें दे दिया। तो जब बेहतरीन वक्त होगा अल्लाह ताला उस हिसाब से देंगे। तो मुझे अल्लाह ताला की टाइमिंग पे भरोसा है। तो आपने भी वही चीज़ करनी है कि आपने अल्लाह ताला की टाइमिंग पर भरोसा रखना है और उसके बाद सारी चीज़ें आपने अल्लाह ताला पर छोड़ देनी है। अपना काम करने के बाद हमें अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें करनी चाहिए जो अल्लाह को पसंद है। इससे हमारा जो ईमान है वो स्ट्रॉन्ग होता है, हम अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं। आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कंसिस्टेंट रहने में, जो कि मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा होता है और हम बहुत बार लैग कर जाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं वो चीज़ें। लेकिन ठीक है, आप हार गए कोई बात नहीं, आप दोबारा करेंगे वो चीज़। तो उससे क्या होगा, फिर एक बार अगर हैबिट बिल्ड हो जाती है तो फिर आप वो चीज़ करने लगते हैं। लेकिन कभी भी कोई चीज़ ऐसे इम्पॉसिबल नहीं होती है और वो हमें अपने माइंडसेट में कभी लेकर भी नहीं आनी कि ये चीज़ नहीं हो सकती हमसे, तो नहीं हो पाएगी। आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वो पकड़ के और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं, ट्रस्ट मी। अल्लाह ताला उस इंसान की कंडीशन को चेंज ही नहीं करते जो खुद मेहनत ही नहीं करना चाहता। अगर अल्लाह ताला हिदायत भी उसी इंसान को देंगे जो वाकई में अल्लाह ताला से हिदायत की तलब करेगा, अल्लाह ताला से मांगेगा कि या अल्लाह मुझे आप हिदायत दे दें, तो अल्लाह ताला कहेंगे ठीक है, अब ये इंसान खुद से तब्दील होना चाहता है तो मैं इसकी मदद कर देता हूँ। लेकिन अगर कोई इंसान अपने डिस्ट्रैक्शंस में मगन है, खुश है अपनी वो ज़िंदगी में जो कि अल्लाह ताला को नहीं पसंद, तो अल्लाह ताला उसकी जो कंडीशन है उसे वैसे ही रखेंगे। आई वॉज ऑल्सो द पर्सन जिसे नॉलेज नहीं थी,
لیکن جب بھی میں نماز پڑھا کرتی تھی آئی یوز ٹو پرے، یا اللہ ہدایت دے دیں، پلیز مجھے ہدایت دے دیں. آلدو میں نماز کی پابند نہیں تھی اس وقت، لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو میں نے ان سے مانگا انہوں نے مجھے دیا. اچھا، اگر آپ کو اب خود کو تبدیل کرنا ہے، خود کو ٹھیک کرنا ہے، تو آپ کو یہ چیز پتا ہونی چاہیے کہ کب مجھے کسی کو منع کرنا ہے اور کب مجھے پتا ہے کہ اب میرا جو دل ہے یہ لوگ دکھا دیں گے تو مجھے اپنے آپ کے لیے ایک باؤنڈری سیٹ کرنی ہے. اور یہ بات حقیقت ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی سے ڈرامہ ہٹا دیں گے، جتنا بھی کلٹر آپ کی زندگی میں چل رہا ہے دوسروں کی لائف میں انوالو ہونے کی وجہ سے، وہ ختم کر دیں گے، نان سینس گوسپنگ میں اپنا ٹائم انویسٹ کرنا ختم کر دیں گے، تو لائف جو ہے وہ آپ کی سٹیبل ہو جائے گی. لائف میں سکون، ایک پیس آپ کو خود محسوس ہونے لگے گا. اینڈ ون مور تھنگ، زندگی میں کبھی اگر کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، فائن، آپ نے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا ہے اور اس کے بارے میں کبھی غلط نہیں سوچنا. لیکن ہاں یہ ہے کہ آپ کو اپنے مینٹل پیس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ڈسٹینس مینٹین کرنا پڑے تو دیٹس فائن، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اگر ہو سکتا ہے تو اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے ڈسٹریکٹ کر لیجئے، مطلب اتنا انوالو مت ہوئیے کہ آپ کا جو بہت سارا ٹائم ہے وہ سوشل میڈیا میں جا رہا ہے، تو اس چیز سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیجئے. تو وہ بھی ایک بہت زندگی میں آپ کے کافی زیادہ چینج لے کر آ سکتا ہے، کیونکہ پھر آٹومیٹکلی آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہوگا، کام کرنے کے لیے زیادہ ہوگا، تو آپ پھر اور محنت اور لگن سے چیزیں کر پائیں گے. خود پر کام کرنا بہت ضروری ہے لائف میں، ایک موٹو ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم غیر ضروری چیزوں کو اگنور کر سکیں. اپنے آپ کو اچھا بنانا، اپنے آپ کو ایسا بنانا جو شخص اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھا ہے، ویسا بنانے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہی چاہیے اور کرنی پڑے گی. ہو سکتا ہے آپ کو ابھی یہ لگے کہ میں بہت زیادہ گنہگار ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کریں گے، لیکن اس طرح کبھی سوچنا ہی نہیں لائف میں. جب بھی آپ کو فیل ہو تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگ کے جانا ہے، واپس دوبارہ گناہ ہو جائے دوبارہ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں. تو بہت ایک سمپل سی چیز ہے کہ آپ گناہ کریں گے لیکن آپ کے پاس ہمیشہ وہ ایک دروازہ کھلا رہے گا. جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے تب تک آپ کے پاس وہ دروازہ ہے کہ آپ جائیں اور توبہ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں. اور توبہ جو آپ نے کرنی ہے وہ بہت سنسیریٹی کے ساتھ کرنی ہے کہ اللہ اگر اب میرے سے غلطی ہو گئی ہے پر اب میں دوبارہ نہیں کروں گی، اس نیت سے جائیں. اگر وہ چیز دوبارہ ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ سے توبہ کر لیں، لیکن یہ جو آپ کی ردم ہے نا یہ ٹوٹنی نہیں چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ دماغ میں وسوسے ڈال دیتا ہے کہ اب تم نے گناہ کر دیا، اب تم اللہ تعالیٰ کے بہت دور ہو گئے ہو، تو وہاں جانا آلموسٹ ناممکن ہے تمہارے لیے. تو اس چیز کو آپ نے حاوی نہیں ہونے دینا اپنے اوپر. آپ کو یہ ٹرسٹ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے لیے ہمیشہ مجھے معاف کر دیں گے. اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جن لوگوں کے اراؤنڈ آپ رہتے ہیں وہ لوگ اچھے ہوں، آپ کو اچھی نصیحت دیں. یہ نہیں کہ وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں یا الٹے سیدھے کام کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں. نہیں، آپ نے اپنی کمپنی کا بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ کن لوگوں کے بیچ میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کن لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں. ہر پاور کمز فرام ٹرسٹ ان اللہ. آنیسٹلی بہت بار لائف میں بہت اپ ڈاؤنز آتے ہیں، اور کئی بار مجھے بھی پتہ ہوتا ہے اس سٹریس کی وجہ سے میرا نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، لیکن میں تب بھی پڑھتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اللہ جو ہے وہ میرے ایفرٹس دیکھ رہے ہیں. کئی بار بہت انسیڈنٹس آئے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے لیکن میں پڑھ رہی ہوں نماز، ہے نا. اب آپ اس دنیا میں ٹیسٹ دینے کے لیے آئے ہیں، تو اس ٹیسٹ کو کلیئر کرنے کے لیے آپ کو محنت تو کرنی پڑے گی. اور اللہ تعالیٰ آپ کے ایفرٹس دیکھتے ہیں، آپ کی نیت دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کتنے پرفیکٹ ہیں یا کتنے امپرفیکٹ ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس سے نہیں مطلب ہوتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے لیے محنت کر رہا ہے، وہ میرے لیے بہت زیادہ چیز اہم ہے، ضروری ہے. اور جب بھی آپ کوئی بھی چیز کر رہے ہیں اپنے دل میں بس ایک چیز آپ نے خیال رکھنی ہے، اور یہ چیز کا خیال ہمیشہ رکھنا ہے کہ میں کچھ بھی لائف میں اپنے کر رہی ہوں وہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہوں. ٹرسٹ می، آدھے سے زیادہ مشکلیں آپ کی آسان ہو جائیں گی صرف یہ تھاٹ پروسیس رکھنے سے. مجھے لوگوں کی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر میں نے کوئی کام کیا تو لوگ میری تعریف کریں. نہیں، ہماری جو دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو یہ دنیا بنائی ہے اس میں ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہر ایک کام جو ہے وہ ہم عبادت کی طرح اسے بنا سکتے ہیں. مطلب اگر ہم کوکنگ کر رہے ہیں، ہم کھانا بنا رہے ہیں اور اس میں نیت ہمیں یہ ہے کہ
ہمیں سرو کرنا ہے اپنے پیرنٹس کو بہت اچھی نیت کے ساتھ اور انہیں اچھا کھانا کھلانا ہے اور نیت اچھی رکھنی ہے، تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اس تک کا ثواب دیتے ہیں. اور کوئی بھی کام اس لیے اس نیت سے نہیں کرنا کہ اب میں نے یہ کام کر دیا، اب مجھے بہت زیادہ تعریف ملے گی اور اب میں بہت زیادہ لوگوں میں فیمس ہو جاؤں گی. اس میں آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے. جو چیز آپ نے کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے. جب بھی ہم کوئی کام کریں تو ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب لوگ ہماری تعریف کریں گے. آپ کو اور اس شخص کو جو اپنے آپ کو اسٹرانگ سمجھتی ہے اسے یہ پتا ہے کہ اس کا جو ریوارڈ ہے، جو بھی کچھ اسے ملنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اسے دیں گے بس. اور یقین جانیں جب آپ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں نا تو خود بخود آپ کو لوگ عزت دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ آؤٹ آف دا بلوم نہیں بول رہی ہوں میں، یہ حقیقت بات ہے. آپ ان چیزوں پر چلنا شروع کر دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہی ہیں، آپ خود بخود عزت ملنے لگے گی. چاہے وہ آپ کے جاننے والے ہوں، چاہے وہ آپ اسٹرینجرز ہوں، آپ کو خود عزت دینا وہ شروع کر دیتے ہیں. لاسٹلی the final message I would like to convey is always press the restart button. جب بھی آپ کو لگے کہ اب نہیں ہوگا، اب مجھے یہاں پہ اپنا بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو پائے گا میرے سے، تو وہیں پہ آپ نے دوبارہ سے اسٹارٹ کرنا ہے. Every person's struggle is different, so don't feel bad about yourself. Just trust Allah and keep going. The strongest Muslimah is not the one everyone sees. She's the one who prays when no one is watching, who forgives silently, and who grows quietly inside.